داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے. ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے، اور ان کی جو ملکیت تھی، ان کی جو فوج تھی، اس میں سب قسم کے جانور، چرند پرند جس کو بولتے ہیں نا، مطلب جس کو بولتے ہیں پشو پکشی، سب ان کے اس میں تھے. ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوا ان کی بات مان لیتی، جنوں کو یہ حکم دیتے تو جن ان کے حکم سے کام کرتے. یہ وہ نبی تھے. تو بارش نہیں ہوئی تو سلیمان علیہ السلام چلے بارش مانگنے اللہ تعالیٰ سے. ایک نبی اللہ کا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگنے وہ نکلا ہے. آپ سمجھ رہے کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ مانگنا اللہ سے ہے. لیکن خیر یہ اصل پوائنٹ نہیں تھا میرا، میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جیسا حق ہے، مانگو وہ دینے والا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے، تو وہ نکلے جب بارش کے لیے نماز استسقاء بولتے ہیں اس کو، بارش کی دعا، وہ نکلے اور جانے لگے. تو راستے میں اپنے فوج سے کہا، لوگوں سے کہا کہ چلو واپس جانا ہے، اب ہم کو دعا نہیں کرنی ہے. تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان، بارش کے لیے ہم دعا مانگنے نکلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے. انہوں نے کہا واپس جانا ہے، اس لیے کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی جو الٹا پیٹ کے بل لیٹی تھی، اس نے اپنے پیر آسمان کی طرف کیے. اللہ رب العزت نے بارش کی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، لہٰذا ہم کو دعا کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اس نے اس چونٹی کی دعا سنی. تو سوچو مسلمانوں، اگر تم یہ کہو گے اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس مانگنا تو آئے، پکارنا تو آئے، جیسا حق ہے وہ کام تو کرو، پھر رب العزت دیکھو کیسی سنتا ہے. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات. تو سب سے پہلی چیز جس کو بولتے ہیں نا گرہ باندھ لینا، گیٹ باندھ لینا بولتے ہیں نا، عورتیں ان کے دوپٹے پلو کو کرتی ہے نا کوئی چیز یاد رکھنے کے لیے. پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے نا، تو وہ ریمائنڈر نہیں ڈال سکتے تھے، تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ گاٹے باندھ دیتی تھی. تو گرہ باندھ لو، مطلب یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے. اللہ کو ایک مانوں گے دنیا میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانوں گے قبر کی برزخ کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانوں گے آخرت کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. دوسری چیز جو سوال لوگ کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں، ایک واقعہ تو سنا دیا اللہ سب کی سنتا ہے، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے سب کی سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے. ہم چاہتے ہیں میں نے مانگا مجھے بھی مل جانا چاہیے، لیکن اللہ سنتا ہے لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے. پہلا، جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا جاتا ہے. تم نے دعا کی اللہ مجھے بزنس تجارت اچھا کر دے، ہو گیا. تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے، مل گئی. تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر کامیاب کر دے، ہو گئے. کوئی مسئلہ تھا، پریشانی تھی، دکھ تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، مانگا اور مل گیا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے، جب بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اتنی مصیبت کو دنیا کی اس کے ٹال دیتا ہے جو اس کے پاس آنے والی تھی. سمجھا بات؟ پہلے تو دعا مانگی سیدھا مل گیا، دعا مانگی سیدھے نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جتنی دعا میں نے کسی چیز کو مانگنے میں کی تھی. اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں ٹالتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا. اور بندہ جب آخرت میں جا کے دیکھیں گا اس کے نام اعمال رجسٹر تو کہیں گا اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں تھا لیکن لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو تم اس سے مانگتا تھا، میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں. بندہ کہیں گا اس بات کو سن کے اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا، اس لیے کہ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کہیں گا اللہ کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سن نہیں رہا ہماری، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری غریبی نہیں ہٹ رہی، میری مصیبت نہیں ہٹ رہی، میری پریشانی نہیں ہٹی، میرا بزنس نہیں چلا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، ہے نا سمجھ، میری منت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی. سب کی منت پوری ہوں گی، سب کی مراد. بس اللہ سے مانگو، وہ 3 میں سے ایک طریقے سے دیں گا. جو مانگا وہ ملے گا، جو مانگا اس کے بدلے کو مصیبت اللہ ٹال دیں گا، اور تیسرا آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو میں نصیحت کروں گا آپ کو جو سب سے پہلے تھی، اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے. اس چیز کو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے. تو یہ میری پہلی نصیحت تھی. خواتین سے بھی گزارش کروں گا اپنے ننھے منھے بچوں کو جو تربیت دے کے بڑا کرتی ہے نا تو ان کو توحید سمجھائے، ایک اللہ سے محبت سکھائے، ایک اللہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائے. تو ماؤں سے گزارش کروں گا آپ کا دینی علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کے گود سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں. اور اگر ماں توحید پر رہی، اس نے توحید کا درس دیا، اس نے اس کو توحید سمجھائی، تو انشاءاللہ عزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ایک اللہ کو مانتے ہوئے بڑا ہوگا، اسی طریقے پہ چلیں گا. اور انشاءاللہ عزیز جس کا خاتمہ توحید پر ہوا
وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا. یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو لیکن خاتمہ توحید پر. چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے کبھی. بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے, مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو. تو گزارش کروں گا خواتین سے, عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں, آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے. اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. تو پہلی چیز توحید. آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج وہ ہوں گی, مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز قائم کرو. مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ. اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہے نا, کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے, کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں, باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے. کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تھے نا, کوئی بیمار تو نہیں ہوا, دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا, کیوں تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے, ورنہ تم مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی. ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں, ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری, تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ایسے لوگ بھی دیکھے آپ نے, عید کو عید پڑھ رہے ہیں, ہے نا. اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو, باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی. تہجد کی بات, ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں, ہے نا. اب کون سی ہو 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا ہوتا ہے نا, چارٹ. کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا, اسے 5 پھول رہتے, ہر پھول میں نام لکھا ہوتا نماز کا, یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا. تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے. یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, جس کو سنت کہتے ہیں. کبھی فرض سے پہلے پڑھتے, کبھی فرض کے بعد پڑھتے, کبھی نہیں پڑھتے. جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے ہیں. جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں, اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کے. یاد رکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کرتے ہیں. چاشت کی, اشراق کی, اوابین کی, سورج گرہن کی, چاند گرہن کی, اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی, اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے, حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے, توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے. حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے, نماز پڑھتے ہیں. بہت نمازیں پڑھتے ہیں. آپ ہمیں کیا ہو گیا, ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے, ہم کیوں 5 ٹائم جو ہے پریئر نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے, میں ایک عام بات کر رہا ہوں. چونکہ اب آپ کا محلہ ہے, اب رمضان کو کتنے دن باقی ہیں؟ ایک 6 دن باقی ہے. اب آپ کے محلے میں جتنے مسجد ہیں مجھے معلوم کوئی پڑھنے والے نہیں رمضان میں, تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے, لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے, مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں. 1 صف 2 صف 3 صف بھرتی ہے, جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے, رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے. مطلب آبادی تو بہت ہے, پاپولیشن تو بہت ہے, نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات, اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا, تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے, مصیبت میں مدد کرے, بیمار ہو تو کچھ دے, تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا. تو میرا سوال ہے, میرا پرشن ہے آپ سے, میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے, اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے, تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے, اللہ کا حکم ہے, لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر. کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے, اس کا احترام کرتے, اس کے بارے میں بولتے ہیں لوگوں کو, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے؟ تو نماز قائم کرو. ہر روز میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے. اگر نماز نہیں پڑھتے ہو یا نہیں پڑھ رہے ہو 5 وقت, تو یاد رکھو دوسرے کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے, پھر کوئی اعمال قبول نہیں ہونے والے. حدیث کے الفاظ ہے, جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے آپ؟ اس کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے, اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے, اس کے انڈر میں آ جاتا ہے, اس کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے. فجر کی جو پڑھتا ہے. اب فجر جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ امان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کی, اب وہ شیطان کی طرف چلے جائے یا کہاں جاتا ہے وہ جائے. ظہر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے, اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہا, اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو, مطلب نفل نماز, کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے,
سوائے فرض نماز کی۔ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے، آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے، سوائے فرض کے۔ فرض نہیں، فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے، سوائے بیمار ہو، مسافر ہو، مسجد نہ ملے، وہ مستثنا ایکسیپشنل کیس۔ لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے، لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے، سب سے افضل ہے، وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں، اس کے بعد گھر آئے اور نفل ادا کرے، یہ سب سے افضل ہے۔ جیسے عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر، اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کے کمرے میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرض کے لیے کہا گیا۔ ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت، کوئی روک نہیں ہے، لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض پڑھی جائے۔ تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے۔ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے، اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو، چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں، تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں، عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھیے آ کے، جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں، یا عشاء کو جانے سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے، عشاء مسجد میں پڑھیے، آپ واپس آ کے گھر میں پڑھیے، باقی سب سے افضل ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کا چانس ہے، لوگ آئے ہوئے، ایک الگ شکل ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر پڑھتا ہے۔ مطلب ایک مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے، سوائے فرض نماز کے۔ فرض اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم گھر، چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو، یا اس کے علاوہ کوئی نفل نماز۔ اور اس کا فائدہ یہ کہ بچے بھی دیکھ کر نماز سیکھتے ہیں اپنے مردوں سے، ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، والد کو بھی دیکھیں گے، اس بہانے مردوں کو بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اس کے الفاظ ہیں، تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو، مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز۔ تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں، یاد رکھیں، نفل ہے، پڑھا کرو، اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر، سب سے بہترین، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے۔ فرض نہیں، فرض تو مسجد میں آنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا گھر میں پڑھو، یہ سب سے افضل نفل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ کوشش کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی یہیں گئے، آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، پھر آپ مسجد جاتے۔ اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا، آپ جمعہ کی بعد گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی نمازیں وہ ادا کرتے۔ تو آپ کو دیکھا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل نماز پڑھتے تھے، یہ آپ کو دیکھا گیا، آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کا اور فائدے دیکھتے ہیں۔ نفل عبادت بندے کو، نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کھینچی چلی آتی۔ جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی طرف کھینچی چلی، اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے، فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن نفل کے فضائل بھی بتایا جا رہا ہے نا، ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا ہے نا، ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا، شاید یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو اب یہ سال کی معاف کرا لیتے، اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف۔ تو کیا نماز نہ پڑھنے سے، فرض روزے نہ رکھنے سے، فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا۔ ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے نہیں رکھتا ہے، فرض زکات نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان والے ہونا پہلی شرط، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہر کام سنت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، تقوی تو ہے نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق اعمال کر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ۔ اب اندازہ لگا اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ کیسے کرتا ہے؟ وہ جس نے دیکھا نتیجے اس کے سمجھ میں آتے ہیں، انبیاءوں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے دیکھ لیجئے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کی زندگی دیکھ لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ
کیسا بدلہ لیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف تو وہ دشمنی واقع میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہا بات کو؟ ہر طرف سے اس کو جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا کی. تو بہر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے, اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے, اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ نیک لوگ خامخواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں, اس میں احتیاط کرنا چاہیے. آپ خطرناک زون میں جا رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آگے آئیے سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ سے تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. تو آپ فرما اللہ تعالیٰ فرما میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے, یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ میں, مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند اللہ اعلان کا. آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا فرض سے سب سے زیادہ, لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد, مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل قبول ہوتی ہے, بات یاد رکھیں. پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں. میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے, میرا تقرب حاصل کر لیتا ہے, چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں بندوں کی, یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے, اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے. اب آگے سن, تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں. پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں, فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے, سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے, لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ ایک انسان سے فرض بھی کرتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے, لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب, اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس حدیث کو غلط معنی مت لیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے, مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے, کوئی غلط بات نہیں سنتا. اللہ فرماتا میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو, اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے. بہت سارے سلف کے واقعات ہیں, لوگوں کو چہروں کو ان کی حالت دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلم ہے, اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کریں نعوذ باللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی. ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہے ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے, چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا, یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا, حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی. یہ ساری چیز ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے. اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے, نہ کچھ دیکھتا ہے, نہ کچھ پکڑتا ہے. تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے, اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر, چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا, چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے. اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا. تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے, ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے, اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں, ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ. دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے, سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے, پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے, چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے, اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے, دعا میں خاص دعا یاد رکھیں, پناہ مانگو مصیبت کے وقت, تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں. سبحان اللہ, کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنا, کتنے بڑے بڑے فضائل, اندازہ لگا ہے نا. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے, یاد رکھیں. فرض نماز, مال میں فرض عبادت, زکات,
ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 1 مہینے کے روزے, اس کے بعد حج سب سے زیادہ محبوب عمل. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے, آگے بڑھتا ہے. فرض نماز کے بعد نفل نماز, فرض زکات کے بعد نفلی زکات, فرض روزوں کے بعد نفلی روزے, فرض حج کے بعد نفلی عمرے.